بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، معاملہ جاتی عمرہ تک جانا شروع ہو گیا ہے، اور جس خدشے کا میں بار بار اظہار کر رہا تھا کہ بات وہ نہیں ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، شریفوں کے کارنامے جن کو جہازوں میں بٹھا کے جرنیل لے کر آئے تھے، کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ کیا ان کی رنگینیوں کے اوپر کتابیں نہیں لکھی ہوئی؟ تو پھر اچانک یہ کیا شروع ہو گیا ہے؟ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا ہے، خاتون کے مطابق رضا ڈار کے واٹس ایپ پر ایک سابق وزیراعظم کے ساتھ تصویر لگی ہوئی تھی۔ اور یار، سابق وزیراعظم کو کدھر سے اٹھا کے لے آئے ہو بیچ میں؟ اب کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی جنیجو کی بات ہو رہی ہے، معراج خالد صاحب کی بات ہو رہی ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کچھ ہمیں بھی پتہ چلے۔ لیکن جانتے سب ہیں یہ کس سابق وزیراعظم کی بات ہو رہی ہے۔ رضا ڈار کی تصاویر کس سابق وزیراعظم کے ساتھ ہو سکتی ہیں؟ لیکن یہ خبر اے آر وائی چلا رہا ہے کہ ایف آئی آر میں انہوں نے یہ لکھا، ورنہ آپ کو پتہ یہ چیزیں دبا دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایف آئی آر لیک ہو سکتی ہے میڈیا کو، جرنیل نہ چاہیں، اور اگر لیک ہو جائے کسی میڈیا کی جرت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی وہ چینلز جن کو بالکل ہی اپنے تھم کے نیچے دبا دیا گیا ہے، ان کی جرت ہو سکتی ہے یہ۔ ایک اور چیز دیکھیں، رضا ڈار ہمیشہ یہ کہتا وہ پاکستان کے وزیر علی ڈار کا بیٹا ہے۔ اب علی ڈار کون ہے بھائی؟ علی ڈار کا مریم نواز سے کیا رشتہ ہے؟ نواز شریف سے کیا رشتہ ہے؟ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ نواز شریف کے لیے علی ڈار کی کیا اہمیت ہے، اس پہ غور کریں۔ اور یہاں نام چلائے جا رہے ہیں میڈیا پہ، ایف آئی آر کا متن شیئر کیا جا رہا ہے کہ جی یہ ایف آئی آر کا متن ہے، جی یہ دیکھیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے نہیں وہ کر رہا، دکھا رہا کہ اس میں خاتون کی تصویر بھی ہے، تو وہ بڑی کر کے آپ کو اس لیے نہیں دکھانا چاہ رہا کہ اس میں جو تفاصیل ہیں وہ ساری میڈیا پہ لیک، سوشل میڈیا پہ لیک کر دی گئی ہیں۔ وہ میں پڑھنا نہیں چاہتا، بہت ہی حیران کن ہے، لیکن جو کہانی میڈیا پہ چلائی جا رہی ہے اب ذرا وہ سنیں، یہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ اور ہے۔ اسی دوران رضا ڈار کی گاڑی جو ہے وہ کسی سے ٹکرائی، تو میں اور اسٹیفنی جو ہے وہ گاڑی سے نکل کے باہر نکلے اور باہر آ کر ہم نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ تو وہاں موجود لوگوں نے ٹریفک پولیس اہلکار کو بلوا دیا۔ ٹریفک پولیس اہلکار ان کے ایک دو جو افسران تھے وہ وہاں آئے اور انہوں نے پھر ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ لے کر چلتے ہیں، مگر یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ راستے میں ہی انہوں نے گاڑی روکی اور کہا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ ہم اس گاڑی سے بھی نکل کر بھاگے اور ہم نے اپنی طرف سے ایئرپورٹ کی سمت رخ کیا اور اس طرف بے تحاشا دوڑنے لگے۔ اسی دوران پولیس کی ایک گاڑی آئی جس میں ایک خاتون پولیس اہلکار بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں روکا اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ معاملہ ان کے علم میں ہے، وہ اس کی تفتیش بھی کر رہے ہیں۔ اور آصف گیبریل کا یہ کہنا تھا کہ جب اصلی پولیس وہاں آئی تو انہیں پھر اطمینان ہوا کہ اب وہ محفوظ ہیں، لہٰذا وہ اپنا یہ بیان ریکارڈ کروا رہی ہیں۔ یہ بیان جو ہے وہ آصف گیبریل نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کروایا تھا، جس میں انہوں نے اس پورے واقعے کے حوالے سے بڑے اہم ترین اور سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔ عابد، یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے کیسز میں 164 کا بیان کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس کے سامنے ریکارڈ کروایا جاتا ہے؟ جی بالکل جی، یہ بڑا اہم ترین ایک بیان ہوتا ہے جو مدعی جو ہے وہ اپنا آ کے ریکارڈ کرواتا ہے اور تمام واقعہ بیان کرتا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہوتے ہیں، عدالت کے روبرو یہ بیان ریکارڈ کرایا جاتا ہے، کیونکہ اکثر اگر کوئی پولیس کے سامنے اپنا بیان دیتا ہے تو وہ پھر بعد ازاں اس کو جو ہے وہ اتنا قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پولیس نے دباؤ ڈال کے بیان دلوایا ہے۔ تو لہٰذا یہ 164 کا بیان متعلقہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتے ہیں ان کے روبرو جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر سیل کر کے رکھا جاتا ہے اور ایک کاپی جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ پورے بیپر دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، کیس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک کہانی لے کر آئے ہیں کمپنی کے اور شریفوں کے بڑے ملازم کہ جی بڑا اچھا، جی پنجاب حکومت نے، مریم کو پتہ چلا، انہوں نے 2 گھنٹے میں سارا کچھ کیا، پکڑو اس کو، یہ کرو، لڑکیاں بازیاب کراؤ۔ پہلے 15 پہ کال آئی، آئی جی سے پوچھا گیا، مریم کو بتایا گیا، ایسی کہانیاں ڈال رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان پہ جعلی عدت میں نکاح کے کیس بنائے، جنہوں نے اس ملک کا پورا الیکشن چوری کیا، لوٹ لیا، جنہوں نے عوام کا قتل عام کیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کبھی کوئی چھوٹی سی بھی اصول کی بات کر سکتے ہیں؟ اب آپ ذرا یہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا آج کل سب کچھ بتا دیتا ہے۔ انہوں نے ایف آئی آر میں بتایا ہے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ تصاویر دکھاتا ہے، ہم نے اس کا انسٹاگرام دیکھا ہے۔
جتنا زیادہ میں نے اس کو کھنگالا ہے اتنا ہی سمجھ آیا ہے کہ گل ود گئی ہے مختاریہ. اب جو ہوا ہے امریکہ میں اپنا کی جو تنظیم ہے انہوں نے جو حرکت کی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جرنیلوں کا ایک اصول ہے، یہ مارتے نہیں ہیں. ان کی فرسٹ انسٹنکٹ مارنا نہیں ہوتی، ڈرانا نہیں ہوتی. فرسٹ انسٹنکٹ یہ ہوتی ہے کہ بندے کو لالچ دیا جائے. جو پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں، انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، ان کو خریدا جاتا ہے، ان کے مالی معاملات بہتر کیے جاتے ہیں یا ان کے کچھ اور پھنسے ہوئے معاملات درست کر دیے جاتے ہیں اور ان کو اپنا مرہون منت کر لیا جاتا ہے، احسان مند کر لیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے ایسے کر کے خود کو فروخت کیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی تصویر کو جب آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور 92 ورلڈ کپ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور ان کی تصویر کو ایسے چھپا دینا کہ چہرہ نظر نہ آئے، اور اس کے بعد سے یہ والی تصویر جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی غلط حرکت ہوئی ہے اور جس کا ظاہر ہے کہ ازالہ انہیں کرنا چاہیے، ورنہ لوگوں کو رد عمل دینا چاہیے اور ان کا بائیکاٹ وغیرہ کرنا چاہیے یا جو بھی طریقہ کار ہے. کیونکہ دیکھیں پہلے بھی کچھ لوگوں کو استعمال کر کے اور عمران خان کو اڈیالہ جیل میں سو کال ڈیل بھیجی گئی اور جس طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کا استعمال کر کے سب کچھ خراب کیا گیا، مومنٹم توڑا گیا، جس طرح سے وہ لانگ مارچ اور نومبر میں ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد 26 نومبر کا قتل عام کیا گیا. یہ ساری چیزیں آپ ذرا سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ اوورسیز نے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا دیا ہے عمران خان کے کاز کو. کچھ جو آپ کو اب نظر آ رہے ہیں کہ کس صف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ عمران خان کے کبھی سگے یا سپورٹر تھے ہی نہیں. وہ ہمیشہ کمپنی کے ساتھ ہی کھڑے تھے، لیکن انہوں نے آڑ لی ہوئی تھی عمران خان کی. اب جب میں یہ ساری صورتحال دیکھتا ہوں کہ کمپنی عمران خان کے لیے تو اتنی سی بھی گنجائش پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن شریفوں پہ چڑھ دوڑے ہیں. پورے میڈیا کو ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے. نارملی طور پہ میڈیا کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے، یار اس چیز پہ نہ کوئی خبر نہیں چلے گی. یاد ہے نا مریم نواز کا وہ آڈیو لیک جو ہوا تھا، دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ. یار میڈیا مینجمنٹ کو تو یہ ماسٹر ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس اور جس طریقے سے یہ چلایا جا رہا ہے، اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بگ باس ہے کوئی یا ان کا کوئی جو باس تھا اس کو بھی بچایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، پورا زور لگایا جا رہا ہے، لیکن نیچے جو مورے ہیں ان کے تو نام چلائے جا رہے ہیں، موروں کے نام چلائے جا رہے ہیں سب کے. رضا ڈار کو ایسا رگڑا دیا جا رہا ہے کہ جی اس کے پاس تو سابق وزیر اعظم کی تصویریں تھیں. وہ یار سابق وزیر اعظم بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو بولنے کی اجازت نہیں ہے بیچارہ. میں ویسے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا اس سے معاملے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہاں لیکن فورن آفس کا جو غلط استعمال ہوا جو معاملات ہے، تو اب ذرا شریفوں سے سوال ہے کہ جو آپ ماشاء اللہ ڈار بابا کو وزیر خزانہ بنانے چلے تھے، اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اورنگزیب صاحب کو نون لیگ ہٹانا چاہ رہی تھی اور اسحاق ڈار کو لانا چاہ رہی تھی. یہ سکینڈل اچانک آ جاتا ہے اور اب آپ کو نون لیگ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھی ہوئی نظر آئے گی. میں دو چیزوں سے ڈاٹ کنیکٹ کروں گا. ایک تو وارڈن نے کہا تھا کہ ان کے انٹرنیشنل سکینڈل آنے والے ہیں، ان کی فائلیں تیار ہیں. اور نمبر دو، سہیل وڑائش نے کہا تھا کہ جولائی شروع ہوگا تو ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا، اور جولائی شروع ہوا تو یہ سکینڈل آ گیا آپ کے سامنے. دیکھیں پاکستان میں کوئی چیز بھی محض اتفاق نہیں ہے. نصرت جاوید جسے اپنے ٹائر گاڑی کا پھٹنے کا بھی الزام عمران خان پہ لگاتا تھا، وہ بھی 2 جولائی کو پوسٹ کرتا ہے کہ معاملات جو ہیں نا وہ اندر خانے کچھ اور ہو گئے ہیں اور ہوائیں کچھ اور ہو گئی ہیں. میں اپنی الفاظ میں بتا رہا ہوں، لیکن انہوں نے مور اور لیس یہی بات کی ہے. تو شریفوں کو اب یہ سوچنا ہے کہ جرنیلوں کی اس حد تک غلامی کرنے کے باوجود آخر انہیں کیا ملا؟ کیا ملا انہیں؟ یا تو ہوتا نا کہ کچھ حاصل کر لیتے. جرنیلوں نے ان سے سب کچھ لے لیا، ان کی سیاست ختم کر دی، غلامی کروا دی، صرف تھوڑی دیر کے اقتدار کے لیے. اور وہ مطیع اللہ جان کبھی کبھی کوئی اچھی بات بھی کر جاتا ہے. اس نے کہا کہ پرویز مشرف میں نا ہمت تھی، وہ کسی شہباز وغیرہ کے پیچھے نہیں چھپتا تھا، وہ کہتا تھا میں صدر ہوں اور میں ہی چلا رہا ہوں. بات بالکل درست ہے. اب پتہ نہیں مطیع اللہ جان کو پکڑتے ہیں نہیں پکڑتے اس بات پہ، لیکن بات درست ہے کہ مشرف میں یہ ہمت ہوتی، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا تھا، حالانکہ اسمبلی موجود تھی، کہ میں صدر ہوں، میں چلا رہا ہوں ملک.
یار ابھی والے میں ہمت نہیں ہے، کبھی شہباز کے پیچھے چھپے گا، کبھی ڈار کے پیچھے چھپے گا، کبھی کس کے پیچھے چھپے گا، کبھی کس کے پیچھے چھپے گا. بھائی ہمت کر آگے سیدھا صدر بن. اگر ملک چلانا ہے تو یہ کیوں بہانے بنانے ہیں جی؟ اچھا بیانیے کیا ہے؟ ان سے ملک نہیں چلا اس لیے ہم ناراض ہیں. ایسی کی تیسی تمہاری ملک تم سے نہیں چلا، 78 سالوں سے ان سے ملک نہیں چلا. یہ تو ہیں ہی نااہل. ان کو تو تم پکڑ کے ایک اناڑی کرپٹ بندے کو تم گاڑی پہ بٹھا دو ڈرائیونگ سیٹ پر، کوئی سے گاڑی نہیں چل رہی، اور الٹا یہ پیٹرول بھی چوری کرتا ہے. بعد میں آپ یہ بات کہیں گے جب آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ یہ اناڑی بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے. تو یہ ساری کہانیاں ہیں جرنیلوں کی. اصل میں کھیل یہ ہے جو آپ کے سامنے اب انفولڈ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کھرا جاتی عمرہ تک جا رہا ہے رضا ڈار کا کہ جی وہ سابق وزیر اعظم کی نہ تصویریں، اس کے پاس تصویر تھی اس کے ساتھ. یار کیا بات ہے. تو جب کمپنی کسی کے خلاف ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جب کمپنی بیانیاں بنواتی ہے نا تو ایسے ہی کرتی ہے کہ عمران خان کی دور کے کسی رشتہ دار کی دادی کے پوتے کا، دوست کا، ماموں کا، پتہ نہیں بھتیجے کا کوئی اسکینڈل نکل آیا تو عمران خان ذمہ دار ہے. تو بیانیہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب ادھر بھی اسکینڈل نکلے گا تو ذمہ دار وہ اوپر تک بیٹھا بندہ ہوگا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. یہ کمپنی کا طریقہ ہے بھائی آپریٹ کرنے کا. اور جرنیلوں کی یہ حرکتیں ساری جانتے ہیں شریف ہیں، پھر بھی دوبارہ آتے ہیں اور انہی کی گود میں بیٹھتے ہیں. تو میں آپ دوبارہ مشورہ دیتا ہوں، دیکھو یہ تم سے جو بھی منوا رہے ہیں وہ تم مان لو گے، تمہارے میں تپڑ نہیں ہے کھڑے ہونے کی. وزیر خزانہ کا عہدہ بھی بھول جاؤ آپ، ٹھیک ہے، لیکن آگے ذرا چلتے ہیں. کب تک ایسے جینا ہے ذلت کی زندگی؟ اب بھی وقت ہے. نواز شریف اٹھے، سیدھا جائے آصف زرداری کے پاس، اپنی توشہ خانہ والی بی ایم ڈبلیو لے جائے اور جائے زرداری کے پاس اور اسے کہ بھائی دیکھو کسی ٹائم بھی تمہیں بھی چلتا کر سکتے ہیں اور کسی ٹائم ہمیں بھی چلتا کر سکتے ہیں اور قبضہ کر سکتے ہیں. اپنے بندے تیار کر رہے ہیں. وہ اٹارنی جنرل وہ جو ہے جس سارے جرائم میں برابر کا شریک ہے اس آئین توڑنے میں جو اس ملک میں ہوئے ہیں، اس کو بھی تیار کیا جا رہا ہے. کاکڑ شاکڑ بھی تیار بیٹھے ہیں، نقوی شکوی بھی تیار بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے. تو آؤ چلتے ہیں اڈیالہ عمران خان سے معافی مانگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آؤ آؤ ملک بچاؤ اور اسی آڑ میں ہمیں بھی بچاؤ. میں یہ مشورہ بار بار دیتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو نہ ہونے والی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں شریفوں دردانیوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ایونچولی انہیں یہ کرنا پڑے گا. دس از دی اونلی آپشن دیٹ دے ہیو، اور یہ آپشن بھی ختم ہو جائے گا جلد. تو ان کے پاس بہترین وقت ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو ابھی کر لیں، ورنہ وقت کسی کے ہاتھ نہیں آتا. اور گزرا وقت جو ہے وہ پھر بندے کو صرف ہاتھ ملنے پہ مجبور کر دیتا ہے. ورنہ ایک سکینڈل ابھی آیا ہے اور آپ کے سارے کارناموں کی فائلوں کے دتھے پڑے ہوئے ہیں جرنیلوں کے پاس. ایک اور آئے گا، پھر ایک اور آئے گا، پھر ایک اور آئے گا، پھر ایک اور آئے گا. ذرا غور تو کرو میرے پاکستانیوں کے کیسے واقعہ ہوتا ہے اس کو ڈرامائی انداز میں. وہ گاڑی میں بھاگیں، پھر وہ گاڑی سے نکل کے بھاگیں، کہ کیسا واقعہ ہوا. اور اس کے بعد پھر یہ کیسی میڈیا کیمپین چلی. عقل مند ہوتے تو ان کے لیے یہ اشارے کافی تھے، لیکن شریفوں میں عقل دور دور تک کہیں بھی نہیں پائی جاتی. اسی لیے اب بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے اپنا سر جو ہے نا وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں دبائے رکھیں گے. یہ شریفوں کی عادت ہے. لیکن چلیں ہمارا کام ہے بتانا اور جتنی بھی کوشش ہے. جی ہاں، تو جی اصل بات یہ ہے کہ میری والی بات پہ اب سب آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک اور صحافی ہیں، وہ پوسٹ انہوں نے کیا ہوا تھا، یہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ غیر ملکی خواتین کے کیس میں خبریں جن ذرائع سے آ رہی ہیں اصل خبر وہ ہے. دیکھو میرے پاکستانی، جب یہ پہلے دن خبر آئی تھی نا میں نے آپ کو حقیقت بتا دی تھی. لوگ تو کہہ رہے تھے ان کو وہ بچا رہے ہیں، وہ بچا رہے ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا تھا بچا نہیں رہے، ان کی بچا رہے ہیں. جو ذرائع خبریں دے رہے ہیں اور جن کو مل رہی ہیں، اور خاص طور پہ ایک دو نوجوان ہیں، میں ان کے کریکٹر پہ شک نہیں کرتا، وہ پرو شریفین بھی نہیں ہیں، پرو زرداری بھی نہیں ہیں. وہ جس طرح کھل کے رگڑا لگا رہے ہیں اور بگ باس کی لوکیشن تک بیان کر رہے ہیں کہ فلاں روڈ پہ اس کا دفتر ہے، وہ فلاں ہے، ہنٹ کر کر کے بتا رہے ہیں. یہ بیکنگ کے بغیر شریفوں کے خلاف اس ملک میں نہیں ہو سکتا، اور بیکنگ انہی کی ہے جو ہمیشہ بڑی بیکنگ دیتے ہیں. اب ایک اور چمچے کو لانچ کیا گیا ہے کہ اصل حقائق
ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار کے 22 سالہ نواز سے رضا ڈار سے متعلق ہائی پروفائل کیس میں اہم اور چونکا دینے والی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جہاں تحقیقاتی ادارے دو غیر ملکی کاروباری خواتین کے ساتھ مالی تنازع، مبینہ اغوا اور دیگر الزامات کی مختلف پہلوؤں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ہم انویسٹیگیشن ٹیم کو مستند ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ رضا ڈار نے چند برس قبل متحدہ عرب امارات میں اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ رضا ڈار جو ابھی 22 سال کا ہے، اس نے چند برس قبل، یہ ذرا سنتے جائیں، متحدہ عرب امارات میں کاروبار شروع کیا تھا۔ یار ہمارے بچے تو 22 کے ہو کہ بڑی مشکل سے کوئی اگر کالج یونی کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ، یہ 22 میں کئی سال پہلے، یعنی ابھی 22 کیا تو کئی سال پہلے اس نے کاروبار شروع کر دیا تھا یو اے ای میں۔ آگے چلتے ہیں۔ اور اس وقت وہ دبئی میں قائم اپنی 2 کاروباری کمپنیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان میں کوئی خاص ویژن ہے۔ اس کیس میں شامل 2 غیر ملکی خواتین، اسٹیفنی جو ہالینڈ کی شہری ہیں، شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں خواتین نے کچھ عرصہ قبل رضا ڈار کے ساتھ کرپٹو کرنسی اور دیگر آن لائن منصوبوں میں شراکت داری قائم کی تھی۔ اس دوران مالی معاملات کے سلسلے میں ان کی متعدد ملاقاتیں سنگاپور اور متحدہ عرب امارات میں ہوتی رہیں۔ دونوں فریقین کی آخری ملاقات گزشتہ سال اکتوبر میں سنگاپور میں ہوئی تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق رواں سال کے آغاز میں کرپٹو کرنسی تعلقات میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، جبکہ تنازعہ تقریباً 5 سے 15 لاکھ امریکی ڈالر کے مالی لین دین تک جا پہنچا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ رضا ڈار نے اپنی کاروباری مشکلات میں اپنی 2 ماموں علی ڈار اور حسنین ڈار کے ساتھ شیئر کی اور انہیں بتایا کہ ان کے بقول دونوں غیر ملکی کاروباری شراکت دار کرپٹو کرنسی کی ڈیلنگ میں لاکھوں ڈالر کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں میں ملوث ہیں۔ بعد ازاں رضا ڈار نے اس مالی تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی غرض سے دونوں خواتین کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جس پر دونوں خواتین 26 جون کو لاہور پہنچی۔ بھائی وہ آپ سے فراڈ کر گئی ہیں، وہ بات چیت کے لیے پاکستان کیوں آئیں گی؟ اور ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کر دی گئی ہے کہ رضا ڈار نے اپنے دونوں ماموں علی ڈار اور حسنین ڈار کو یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ کیا بات ہے، ذرائع بھی زبردست اور بگ باس تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ لاہور میں قیام کے دوران دونوں خواتین ڈیفنس کے سی بلاک کلفٹن میں رہیں۔ اگلے روز 27 جون کو رضا ڈار انہیں اسلام آباد، مری اور نتھیا گلی بھی لے گئے۔ اس دوران دونوں خواتین نے اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں ایک رات بھی قیام کیا۔ ذرائع کے مطابق رضا ڈار نے لاہور اور اسلام آباد میں خود دونوں خواتین کی میزبانی کی۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ مالی تنازع پر دونوں خواتین سے مذاکرات شروع کیے، تاہم یہ مذاکرات جلد ہی تلخ جھگڑے میں تبدیل ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق جھگڑے کے دوران رضا ڈار نے مبینہ طور پر متنازع رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا، جبکہ دونوں خواتین نے اپنی اہل خانہ سے رابطہ کرنے کے بعد رقم کا کچھ حصہ واپس کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ تاہم اس دوران خواتین کی اہل خانہ نے پنجاب پولیس سے رابطہ کر کے الزام عائد کیا کہ رضا ڈار اور ان کے ساتھیوں نے دونوں خواتین کو اغوا کر رکھا ہے۔ معاملہ 30 جون کی رات لاہور کے ڈیفنس تھانے تک پہنچ گیا، جس کے بعد چند گھنٹوں بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو اس واقعے سے آگاہ کیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے پولیس کو ہدایت کی کہ 2 گھنٹوں کے اندر رضا ڈار کو گرفتار کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی فوری طور پر اس واقعے سے آگاہ کر دیا گیا۔ پولیس کے چھاپے سے قبل رضا ڈار اور ان کے 3 ساتھی مبینہ طور پر موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق رات تقریباً 2 بجے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنے مشیر اور بہنوئی علی ڈار سے رابطہ کیا اور رضا ڈار، یہ اب کہانیاں سنیں ذرا ان کی، اور رضا ڈار اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ بعد ازاں علی ڈار کی معاونت سے پولیس نے لاہور میں رضا ڈار اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ یعنی علی ڈار، واہ، علی ڈار کیا عظیم شخصیت ہے۔ گرفتاری کے فوراً بعد پولیس نے دونوں غیر ملکی خواتین کا ان کے اہل خانہ سے رابطہ کروایا۔ دونوں خواتین اپنے بیانات تحقیقاتی حکام کے سامنے ریکارڈ کرا چکی ہیں اور ذرائع کے مطابق وہ تحقیقات مکمل تعاون بھی کر رہی ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم تمام ملزمان اور شکایت کنندگان کے موبائل فون حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کا فورینسک تجزیہ کر کے مالی لین دین اور باہمی رابطوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوسری جانب تحقیقاتی ادارے ان الزامات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں جن کے مطابق دونوں غیر ملکی خواتین خود بھی ایک بڑے مبینہ بڑے مالیاتی اسکیم میں ملوث ہو سکتی ہیں۔ کیا رضا ڈار کے ساتھ فراڈ ہوا؟ تاہم یہ الزامات تاحال ثابت نہیں ہوئے اور تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے ابھی تک اس بات کی باضابطہ تصدیق نہیں کی کہ دونوں خواتین کے میڈیکل معائنے کرائے گئے ہیں یا نہیں۔ آپ غور کریں، میڈیکل معائنے کی بات حذف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ کوئی نہیں جی، اس کا تو چکر ہی نہیں ہے، یہ خواتین خود فراڈی تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہانی دیکھیں کیسی ڈالی جا رہی ہیں۔ اور علی ڈار عظیم انسان، اس نے خود رضا ڈار کو پکڑوا دیا۔ مریم نواز بھاگی 2 گھنٹے اس نے محنت کی، آرڈر دیا اور پکڑوایا، اور یہ ساری کہانیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ اب سرکاری حکام کے مطابق تحقیقاتی ٹیم آئندہ 3 روز کے اندر خواتین کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات اور دیگر شواہد کا جائزہ مکمل کر کے اپنی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کریں گے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہدایت کی ہے کہ اس حساس معاملے کی مکمل شفاف تحقیقات ہوں۔ اب یہ ایک اور چمچہ کہہ لیں یا ٹاؤٹ کہہ لیں، یہ اس نے بیانیہ بنایا ہے کہ ایک طرف جب آپ پہ
ہتھوڑا پڑ جاتا ہے تو شریف اس کو بھی اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مینیپولیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم نے تو اپنا مجرم پکڑ کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن اصل کہانی سب جانتے ہیں میرے پاکستانیوں، یہ لوگ کس قسم کے ہیں، کس کماش کے لوگ ہیں اور جرائم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کتنے اصول اور کیسی اصولیاں، پلیز اس پہ کوئی بھی اب یقین کرنے والا نہیں ہے، تو لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں، میں تو اتنا ہی کہوں گا۔ آپ سے انشاءاللہ پاکستان ٹائم رات کو 10 کے اراؤنڈ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی